ناظرین، فرعون ایک بہت ہی ظالم اور جابر بادشاہ تھا، لیکن جب اس نے شادی کا ارادہ کیا تو اس نے مصر کی سب سے خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی کا انتخاب کیا۔ اس وقت مصر کی سب سے خوبصورت لڑکی کا نام آسیہ تھا۔ فرعون نے حضرت آسیہ کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ چونکہ فرعون ایک نہایت ہی ظالم اور بد کردار شخص تھا، اس لیے حضرت آسیہ کے والدین اس رشتے کے لیے نہ مانے اور حضرت آسیہ نے بھی شادی سے انکار کر دیا۔ فرعون چونکہ اس وقت بادشاہ تھا، اس لیے اس نے طاقت اور بادشاہت کے نشے میں حضرت آسیہ کو پیغام بھجوایا کہ اگر وہ شادی کے لیے نہ مانی تو ان کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ پیغام سن کر حضرت آسیہ ڈر گئی اور ان کے والدین نے بھی حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے حضرت آسیہ کی شادی فرعون سے کروا دی۔ حضرت آسیہ ایک پاک دامن عورت تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رکھا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ شادی کی پہلی رات جب فرعون حضرت آسیہ کے کمرے میں گیا تو اس پر نیند کا غلبہ چھا گیا اور وہ ساری رات سویا ہی رہا۔ لیکن کچھ روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نامرد کر دیا تھا۔ لیکن کچھ روایات میں ہے کہ اس رات فرعون بیمار ہو گیا اور تمام طبیبوں اور نجومیوں نے فرعون کو ہم بستری کرنے سے منع کر دیا، اسی لیے ان کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی اولاد سمجھ کر پالا تھا۔ فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس کو فرعون نے کسی سے لے کر پالا تھا۔ حضرت آسیہ موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر یقین رکھتی تھی اور وہ فرعون کو خدا نہیں مانتی تھی، اور یہی بات فرعون کو غصہ دلاتی تھی۔ لیکن فرعون اس بات سے بے خبر تھا۔ فرعون کی ایک باندی تھی جسے اس نے صرف اپنی بیٹی کے بناؤ سنگار کے لیے رکھا تھا، وہ بھی فرعون کو خدا نہیں مانتی تھی۔ جب فرعون کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے اپنی باندی کو مصر کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ نشان عبرت کیسے بنایا، اس واقعے کی تفصیلی ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہ ضرور دیکھیے گا، اس سے آپ کی معلومات میں مزید اضافہ ہوگا۔ فرعون نے اس باندی کو اور اس کے تمام بچوں کو گرم کھولتے ہوئے تیل میں پھینک کر جلا دیا اور انہیں ہڈیوں کا ڈھیر بنا دیا۔ فرعون نے اپنی باندی جس کا نام مشاطہ تھا اسے قتل کرنے کے بعد اپنے محل واپس آیا اور آ کر سارا واقعہ حضرت آسیہ کو بتایا۔ حضرت آسیہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا کہ آخر وہ کب تک اس طرح چھپ چھپ کر اپنے رب کا ذکر کریں گی، کب تک لوگوں کو ناحق قتل ہوتا دیکھیں گی۔ حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا کہ تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے اپنی بادشاہت اور انا کی خاطر معصوم بچوں اور ایک معصوم عورت کا ناحق قتل کیا ہے۔ فرعون نے کہا کہ میں نے اسے یہ سزا اس لیے دی تھی کیونکہ وہ مجھے اپنا خدا نہیں مانتی تھی۔ اس پر حضرت آسیہ نے اپنی زبان کا تالا توڑتے ہوئے کہا کہ تجھے خدا تو میں بھی نہیں مانتی، تو بھی ہم سب کی طرح ایک عام سا انسان ہے۔ فرعون یہ سن کر حیران و پریشان ہو گیا کیونکہ اسے حضرت آسیہ سے یہ امید کبھی بھی نہ تھی۔ وہ حضرت آسیہ سے بہت محبت کرتا تھا کیونکہ حضرت آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت حسن عطا کیا ہوا تھا۔ فرعون نے حضرت آسیہ سے کہا کہ تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، لیکن حضرت آسیہ نے کہا کہ بے شک تو جھوٹا ہے۔ اس پر فرعون غضبناک ہو گیا۔ فرعون نے کہا کہ میں تمہارا بھی وہی حال کروں گا جو مشاطہ کا کیا ہے، لیکن حضرت آسیہ نے کہا کہ مجھے کوئی غم نہیں، میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے پروردگار کو نہیں چھوڑوں گی، میں تیرے محل میں موجود ہر چیز کو لات مارتی ہوں۔ فرعون فوراً اپنے دربار میں گیا اور سب کو بتانے لگا کہ دیکھو موسیٰ نے میری بیوی آسیہ پر بھی جادو کر دیا ہے، میرے ساتھ بہت بڑی سازش ہو گئی ہے، آج یا تو میں اپنی بیوی کو قتل کر دوں گا یا پھر اس کی ضد توڑوں گا۔ حضرت آسیہ چونکہ ملکہ تھی اس لیے تمام نوکر آپ کا احترام کرتے تھے، کوئی بھی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ فرعون نے حکم دیا کہ حضرت آسیہ کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ حضرت آسیہ کو گرفتار کر کے فرعون کے دربار میں لایا گیا تو فرعون نے ان سے کہا کہ دیکھو تمہیں کس قدر عالی شان زندگی گزارنے کو مل رہی ہے، اگر تم نے مجھے خدا نہیں مانا تو میں تمہیں ان سب چیزوں سے محروم کر دوں گا۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ نہیں، تو جھوٹا اور مکار ہے، بے شک میرا اللہ سچا اور پاک ہے۔ اس کے بعد فرعون نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ حضرت آسیہ کو کوڑے مارے گئے۔ حضرت آسیہ پر بہت کڑا وقت تھا، ایک طرف ایمان تھا اور ایک طرف امتحان، لیکن وہ کامیابی سے ڈٹی رہیں۔ فرعون نے حکم دیا کہ اس کا چہرہ میرے محل کی طرف کر کے اسے لٹا دو اور اوپر ایک بھاری پتھر رکھ دو تاکہ آخری وقت میں بھی اس کی نگاہیں میرے محل کی عالی شان زندگی پر رہیں اور اسے پتہ چلے کہ میں نے کس قدر عالی شان زندگی کو ٹھکرا کر ذلت والی موت کا انتخاب کیا ہے۔ لہٰذا فرعون کے حکم کے مطابق حضرت آسیہ کو لٹا دیا گیا۔ آپ کے ہاتھوں میں لوہے کے کیل ٹھوک دیے گئے تاکہ آپ ہل نہ سکے۔ جسم پر جو زخم تھے ان پر مرچیں لگا دی گئی
مرچیں لگتے ہی آپ مچھلی کی طرح تڑپنے لگیں۔ حضرت آسیہ نے زخمی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے خدا، مجھے اس دنیاوی محل سے نکال دیا گیا ہے تو کیا ہوا؟ اے میرے خدا، مجھے جنت میں عالی شان گھر چاہیے۔ اے میرے رب، مجھے اس زندگی سے نجات دے۔ لہٰذا حضرت آسیہ کی اسی حالت میں وفات ہو گئی اور آپ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئیں۔ فرعون نے حکم دیا تھا کہ ایک بڑا سا پتھر لا کر حضرت آسیہ کے اوپر لٹکا دیا جائے، اگر یہ مجھے خدا نہ مانے تو یہ پتھر اس کے اوپر گرا دیا جائے۔ لیکن حضرت آسیہ نے ہوش نہ کی اور وہ پتھر حضرت آسیہ کے اوپر گرا دیا گیا۔ حضرت آسیہ کی روح تو نکل چکی تھی، وہ پتھر صرف گوشت کے ڈھیر کے اوپر جا کر لگا تھا۔ اس اذیت کے بدلے میں انہیں جنت میں محل دیے جانے کے ساتھ ساتھ جنت میں انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرات میں بھی شامل کیا جائے گا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔